نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری یوٹیوب چینل کے 28 روزہ دورہ فضائل رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے عشرے کی آخری نشست میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آخری عشرے کا آغاز عبادت اعتکاف سے ہوتا ہے، اسی سلسلے میں ہمارے پچھلے 2 سیشنز اعتکاف کے موضوع پہ رہے اور آج کی نشست بھی اسی موضوع کی ایک کڑی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے آج کی اعتکاف کی نشست کا۔ رمضان المبارک میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے معمول اعتکاف کرتے ہوئے فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ آخری عشرے کے علاوہ رمضان المبارک میں کے پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو سعید الخدری سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیانی عشرہ اعتکاف فرمایا، اور یہ اعتکاف ایسے ترکی خیمے میں تھا جس کے دروازے پر بطور پردہ چٹائی تھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ہاتھ سے پکڑ کر خیمے کی طرف ہٹایا اور اپنا سر اقدس نکال کر صحابہ کرام کو اپنے قریب آنے کے لیے فرمایا۔ جب وہ قریب آ گئے تو فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیانی عشرہ اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، تم میں سے جو اعتکاف جاری رکھنا چاہتا ہے وہ اسے جاری رکھے۔ وصال مبارک کے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک اعتکاف اختیار کیے رکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ راوی کے قول کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے سے اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اول وقت میں جس وقت معتکف اعتکاف گاہ میں داخل ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر قبل ہے، اور اسی بات پر ائمہ اربعہ اور اہل علم کے ایک طبقے کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور 10 کا شمار راتوں کی گنتی کے اعتبار سے کیا ہے، پس اس میں عشرہ اخیرہ کی پہلی رات بھی شامل ہے، ورنہ یہ عدد بالکل پورا نہیں ہوتا۔
حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اس میں شب بیداری کرتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس حدیث کو امام بخاری، داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے بستہ ہو جاتے تھے اور خوب محنت کرتے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جس قدر عبادت میں کوشش فرماتے اتنی دوسرے دنوں میں نہ فرماتے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حافظ بن حجر اسقلانی اپنی شرح میں نقل کرتے ہیں کہ راوی کا یہ کہنا کہ جب وہ سال آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ پوری ہونے سے باخبر ہو گئے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ امت کے لیے نیک اعمال میں محنت کو واضح فرما سکیں، تاکہ وہ نہایت اعلیٰ اعمال تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ اپنے بہترین احوال کے ساتھ ملاقات کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس سال 2 مرتبہ دور کیا، اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 روز کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے گناہ کو روک دیتا ہے اور معتکف کے لیے اس شخص کی طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں جس نے تمام عمر نیکیاں ہی کی ہوں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور دلمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعتکاف صرف اس مسجد میں جائز ہے جہاں نماز باجماعت ہوتی ہو۔ اس حدیث کو امام ابن شیبہ اور عبد الرزاق نے روایت کیا ہے، جبکہ طبرانی نے اسی طرح کی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ راوی کا قول کہ اعتکاف جماعت والی مسجد میں ہی درست ہے، یعنی ایسی مسجد جہاں لوگ باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوتے ہوں، اور شمنی نے کہا کہ جماعت والی مسجد اعتکاف کے لیے شرط ہے، اور اس سے مراد ایسی مسجد ہے جہاں مؤذن اور امام مقرر ہوں اور اس میں 5 وقتی نمازیں
یا کچھ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہوں۔ اور امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ اعتکاف صرف ایسی مسجد میں درست ہے، بلکہ ایسی جامع مسجد میں درست ہے جہاں پانچوں وقتی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہوں، اور یہی امام احمد کا قول ہے۔ علامہ ابن حمام نے کہا اس کو بعض مشائخ نے صحیح قرار دیا ہے۔ قاضی خان نے کہا اور ایک روایت میں ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں ہی درست ہے، اور یہی حدیث کا ظاہری معنی ہے۔ اور امام ابو یوسف اور امام احمد سے مروی ہے کہ اعتکاف کسی بھی مسجد میں جائز ہے، اور یہی امام مالک اور امام شافعی کا بھی قول ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ مسجد جس کا مؤذن اور امام ہو اس میں اعتکاف کرنا ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو امام دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ امام زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرنا 2 حج اور 2 عمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آگے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کو امام طبرانی نے جید اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کے پاس سے اعتکاف کی حالت میں گزرتے تو بغیر ٹھہرے حسب معمول گزرتے اور اس کا حال پوچھ لیتے۔ ابن عیسیٰ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مریض کی مزاج پرسی فرما لیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد اور دار اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ راوی کا قول کہ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول گزرتے، اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ معتکف مریض کی عیادت کے لیے نہیں نکلے گا، نہ ہی نماز جنازہ کے لیے، کیونکہ ان کاموں کے لیے جانے کی شرعی ضرورت نہیں، اور مریض کی عیادت فرائض میں سے نہیں بلکہ فضائل میں سے ہے، اور نماز جنازہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے کہ اگر دوسروں کی ادائیگی سے ساقط ہو جاتی پس اس کے لیے اعتکاف توڑنا جائز نہیں۔ جب معتکف کسی جائز سبب سے نکلے جیسے قضاء حاجت یا جمعہ کے لیے، پھر اسی دوران مریض کی عیادت کی یا پھر یہ جنازہ پڑھایا بغیر اس کے کہ اس کا جانا فقط اس کے لیے ہو، یہ جائز ہے۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک جب کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے نکلا اور اتفاقاً مریض کی عیادت کی اور جنازہ پڑھا لیکن راستے سے نہ ہٹا اور نہ نماز پڑھنے کی مقدار ٹھہرا تو اعتکاف باطل نہ ہوا اور نہ باطل ہوگا۔ اسے امام طیبی نے روایت کیا ہے۔ اور فتاوی عالمگیریہ میں ہے، معتکف مریض کی عیادت کے لیے نہ نکلے۔ اسی طرح بحر الرائق میں بھی ہے کہ اگر کسی کے جنازے کے لیے معتکف نکلا تو اس کا اعتکاف باطل ہو گیا، اور اسی طرح نماز جنازہ کے لیے نکلا تو بھی اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ یہ سب احکام واجب اعتکاف کے لیے ہیں، اور جہاں تک نفلی اعتکاف کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے باہر نکلے۔ یہ ظاہر الروایہ میں ہے اور تحفے میں ہے کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ معتکف مریض کی عیادت کرے اور جنازے میں شرکت کے لیے چلا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا آج کا سیشن اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔